نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا، ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج کر ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ بظاہر تو یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر یہ اصل میں عام قریشیوں کی طرح بھی واقع اس کا اشارہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا اس وقت نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے۔ آپ تو اس واقعے کے تقریباً 50 دن بعد دنیا میں تشریف لائے، اور تمام عرب نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ابرہا جو تھا وہ یمن کا بادشاہ تھا، اس نے ایک بہت بڑے کلیسے کی بنیاد رکھی اور بہت بڑا کلیسا اس نے یمن میں بنایا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں اور خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں۔ تو اس نے اس بات کو اس طرح ترکیب دیا کہ اس نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جو بات روایات میں ملتی ہے کہ ایک جو مکے کا قریشی تھا وہ اس کے معبد میں آیا اور اس نے وہاں آ کر گندگی پھیلا دی، تو ابرہ کو یہ بہانہ مل گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ممکن ابرہ نے کسی کو پیسے دے کر یہ کام کیا ہو، بہرحال اس نے خانہ کعبے کو مسمار کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، تو وہ اس ارادے کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہاں سے اپنے ایک عظیم الشان لشکر، جو کہ اس وقت تقریباً ناممکن ہی تھا کہ 60,000 آدمیوں کا لشکر اس نے اپنے ساتھ لیا، اور اس میں 14 یا 9 ہاتھی شامل تھے۔ ان ہاتھیوں کا سردار جو تھا اس کا نام محمود تھا۔ تو رستے میں اس کو 1-2 جگہ معمولی سی رکاوٹ ہوئی۔ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ کون عرب کے معمولی سے کمزور سے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو بہرحال وہ مکہ شریف کے قریب آ کر قیام پذیر ہوا۔ تو اس نے کہ جو لشکر تھا اس نے مکے کے تمام جو اونٹ تھے وہ سارے کے سارے گھیر کر اپنے ہاں لا کر باندھ دیے۔ تو ان اونٹوں کو چھڑانے کے لیے حضرت عبد المطلب جو کہ اس وقت مکے کے سب سے بڑے سردار تھے اس کے پاس پہنچے۔ اب جب آپ اس کے پاس تشریف لائے تو آپ کی انتہائی شخصیت تھی، بڑی وجاہت تھی۔ وہ آپ کی شخصیت اور وجاہت دیکھ کر انتہائی متاثر ہوا اور اپنے مسند سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے عرض کی کہ آپ کس طرح تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تو یہاں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کو اپنے کعبے کی کوئی فکر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کعبہ میرا تو ہے نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، وہ اس کا گھر ہے، وہی اس کی حفاظت فرمائے گا، میں اس کی حفاظت نہیں فرما سکتا۔ تو بہرحال اس نے حضرت عبد المطلب کو ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ تو وہ ان سے اونٹ لے کر چل پڑے اور واپس آ کر خانہ کعبے میں آپ نے خانہ کعبے کا دروازہ پکڑ کر یا اس کا کنڈا پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ پاک، ہم لوگ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ تو ہی کر سکتا ہے اور تو ہی ان کو برباد کر سکتا ہے۔ اور باقی قریش کے لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچ کر یہی دعا فرمائی، اور کسی قریشی نے بھی سوائے اللہ تعالیٰ رب العزت کے نام کے سوا کسی کا نام نہیں لیا، کسی بت لات منات عزا حبل کسی کا نام نہیں لیا۔ سب نے اللہ رب العزت کے ہاں ہی عرض کی کہ یا اللہ یہ تیرا ہی گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرمانے کے قابل ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرمائے گا اور تو اس کی حفاظت ضرور فرمانا، تو ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ جتنے بھی یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ پہاڑوں پر چلے جائیں تو اس کے لشکر کی جو زیادتی ہے اس سے بچ سکیں۔ تو تمام کے تمام جو مکے کے لوگ تھے وہ وہاں سے پہاڑوں پر تشریف لے گئے، وہ سارے کے سارے پہاڑوں پر چلے گئے۔
اگلے دن جب ابرا نے کعبہ شریف پر حملے کا ارادہ کیا تو بنعوذ باللہ من ذالک، تو اس کے ہاتھیوں نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ جب ان کا منہ یمن کی طرف کرتے تو وہ چلنے لگتے، اور جب ان کا منہ جو تھا خانے کعبے کی طرف کرتے تو وہ بیٹھے کے بیٹھے رہتے۔ اس نے اپنے بڑے ہاتھی جو ممود تھا اس کو بہت مارا، یہاں تک اس کو زخمی کر دیا۔ ابھی یہی کام وہ کر رہا تھا کہ آسمان پر بے شمار پرندے نمودار ہوئے، ان کی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، انہوں نے کنکریوں کی ان پر بارش کر دی۔ یہ 60,000 کا لشکر تھا، ان کنکریوں کی زد میں آ گیا، اور جس پر وہ کنکری لگتی اس میں سوراخ ہو جاتا، اس کا گوشت جڑ جاتا، اس کے سوراخ میں سے پیپ اور خون نکلنے لگتا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی ہڈیاں نکل آتی اور وہ گر پڑتا۔ اس طرح 60 کا 60,000 جو لشکر تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے سارا کا سارا وہاں پہ نیست و نابود ہو گیا۔ اس کے ہاتھیوں کا بھی یہی حال ہوا، وہ بھی خاک میں مل گئے، لشکر بھی خاک میں مل گیا، اور ابرا جو تھا وہ جان بچا کر اپنے دارالحکومت میں پہنچا، اور وہاں پہنچ کر اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ اس نے ثابت کر دیا۔ یہ تمام اقوام عالم کے لیے ایک سبق ہے۔ اس واقعے کو صرف عرب نہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ ابرا نے خانے کعبے پر حملہ کیا اور اس کا کیا حال ہوا۔ اس کو آسمان سے معمولی چڑیاں جو تھیں، جو پرندے تھے چھوٹے چھوٹے، انہوں نے پتھر مار کر اس طرح اس کا برا حال کر دیا کہ جیسا برا حال کرنے کا حق ہوتا ہے، ان میں سے 60,000 میں سے فرد واحد بھی واپس نہیں گیا، سارے کا سارا وہی مر گیا، اور ابرا خود اپنے دارالحکومت میں جا کر مر گیا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور اس کا گھر بالکل سچائی پر مبنی ہے، اور سچائی پر اس کی بنیاد ہے، وہی انسانوں کے لیے راہ نجات ہے۔ تو یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام ہانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کی ہے کہ اس واقعے کے تقریباً 7 یا 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمائی ہے حضرت ام ہانی نے کہ اس واقعے کے تقریباً 10 یا 7 سال تک اس کے بعد جو مکے کے لوگ تھے انہوں نے فقط اللہ وحدہ لا شریک کی ہی بات کی، کسی کو اس عبادت میں انہوں نے بالکل شامل نہیں کیا۔ یہ روایت حضرت امام بخاری نے اپنی تاریخ نے لکھی ہے، طبرانی نے لکھی ہے، حاکم نے لکھی ہے، اور بھی بزرگان دین نے لکھی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل میں عبادت کے لائق تو فقط اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، خاص کر کے سورت فیل کی پہلی آیت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے الم تر کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تیرے رب نے کیا سلوک کیا۔ الم تر کیف کے حروف ابجد کے اعتبار سے یا علم الاعداد کے اعتبار سے 25 عدد بنتے ہیں۔ فعل ربک باصحاب الفیل کے 63 عدد بنتے ہیں، اور اس کے کل 7 الفاظ ہیں۔ پہلی آیت کے 7 الفاظ ہیں، تو اگر 63 میں سے 7 نکالا جائے تو باقی 56 بچتا ہے، یعنی 56 بچتا ہے، اور 56 ہی ہاتھی کا کروموسوم نمبر ہے۔ دوسری بات یہ ہے الم ترى کیف، اس کے 25 عدد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عام الفیل، اس واقعے کے سال کو عام الفیل کہا گیا ہے کہ 50ویں دن بعد یا 7 ہفتے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی شادی مبارک جو ہے وہ 25 سال کی عمر ہوئی۔ فعل ربک باصحاب الفیل کے 63 عدد بنتے ہیں، اور اس میں آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا بھی ذکر فرما دیا گیا ہے۔ اور اگر 63 میں سے یہ جو 7 الفاظ ہیں الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ 7 الفاظ ہیں، 63 میں 7 نکالیں تو 56 بنتا ہے، جو کہ ہاتھی کا کروموسوم نمبر ہے۔ تو اس میں 3 باتیں جو وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ ایک ہاتھی کا کروموسوم آ گیا ہے، دوسرا اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب پیدا ہوئے تو ان کی 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی. آپ کی حیات مبارک 63 سال پر مبنی تھی اور اس کا بھی ذکر فرما دیا گیا ہے. تیسری بات جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ ہاتھی کا 56 کروموسوم نمبر ہے جو یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.